السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ایجوکیشن اینڈ اکانومی، یعنی معیشت اور تعلیم. جیسے کہ پچھلے ٹاپک میں ہم نے افرادی قوت اور تعلیم کے بارے میں پڑھا تھا کہ افرادی قوت تعلیم کے ذریعے ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، یعنی کیسے ہم ہنرمند افراد پیدا کر کے نہ صرف وہ اپنے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں بلکہ اپنے ملک اور قوم کے لیے بھی افرادی قوت بن کر سامنے آتے ہیں. آج ہم نے جو ہے تعلیم کا جو ہے نا وہ سرمایہ کاری والا پہلو یا معاشی پہلو وہ پڑھیں گے کہ تعلیم کا معاشی پہلو کیا ہے. معاشرے کے بنیادی داروں میں سے ایک اہم دارہ جو ہے وہ معیشت کا ہے. ہر معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ تعلیم پانے والے افراد اپنے لیے باعزت روزی گزارنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی معیشت کو بھی ترقی دیں، یعنی نہ صرف وہ اپنے لیے روزگار کا انتظام کریں بلکہ اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک اچھے انسان بن کر اور معاشرے کی معیشت کو ترقی دینے والے انسان بن کر سامنے آئیں. اس لیے معاشرہ تقاضا کرتا ہے کہ تعلیم بچوں کے لیے حصول معاش کا ذریعہ بھی بنے تاکہ وہ عزت کی روزی کما سکیں اور دوسروں پر بوجھ بھی نہ بنے. تعلیم کی بدولت ترقی خوشحالی کا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. یعنی ایک چینی کہاوت ہے کہ تمہارا منصوبہ اگر 1 سال بھر کے لیے ہے تو فصل کاشت کرو، اگر 10 سال کے لیے ہے تو درخت لگاؤ، اور اگر دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے آپ کوئی پلان یا منصوبہ بنا رہے ہو تو پھر افراد پیدا کرو. یعنی افراد کی تعمیر نو صرف تعلیم ہی سے ممکن ہے، یعنی افراد کو تعلیم کی طرف لے کر آؤ. پرانے نظریات کے مطابق جو ہے کنزپشن کا مقام رکھتی ہے جو تعلیم ہے، یعنی جس سے کوئی مادی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. لیکن جدید نظریات کے مطابق تعلیم ایک بہترین انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری ہے کہ اگر آج ہم تعلیم کے اوپر پیسہ لگائیں گے تو چند سالوں بعد ہمیں اس کا ڈبل ہو کے ریٹرن ہوگا. تعلیمی سرمایہ کاری کا مفہوم اگر دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ پیداوار اور منافع کے حصول کی خاطر کسی کاروبار میں پیسہ لگانا ہے یا سرمایہ لگانا ہے. ایک ماہر اقتصادیت کے مطابق کسی ملک کے حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنا سرمایہ کاری کہلاتا ہے. یعنی جب ہم کسی کاروبار میں سرمایہ لگاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں منافع کی توقع ہوتی ہے، لہٰذا تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات بھی سرمایہ کاری کا درجہ رکھتے ہیں. یعنی اگر آج ہم تعلیم کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ سالوں بعد چند سالوں بعد ہمیں اس کا دگنا ہو کے ملے گا. یعنی یہ بھی ایک طرح کا بزنس، یعنی آپ کا ایک ایسا آپ کو پروفٹ ملے گا جو آپ کو بعد میں فائدہ دے گا، جیسے کہ کسی دوسرے بزنس میں آپ پیسہ لگاتے ہیں. سرمایہ کاری کا درجہ جو ہے وہ باقی تمام فیلڈ میں اگر آپ پیسہ لگائیں گے تو آپ کو منافع کی امید ہوتی ہے. سیم اسی طریقے سے تعلیم کے اوپر کچھ لوگ پیسہ لگانا جو ہے وہ ایک طرح سے پیسہ ضائع کرنا کے مترادف سمجھتے ہیں، لیکن شاید وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اگر آج ہم تعلیم کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں تو ہمیں چند سالوں میں اس کا ڈبل بلکہ ٹرپل جو ہے اس کا فائدہ یا پروفٹ کی صورت میں ملے گا. اس لیے ایک باشعور باصلاحیت تربیت یافتہ اور ہنرمند افرادی قوت کی تیاری کے لیے ہمیں تعلیم کے اوپر سرمایہ خرچ کرنا ہوگا. اب تعلیم اور قدرتی وسائل سے استفادہ والا اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کا دارومدار اس معاشرے میں موجود قدرتی وسائل کے استعمال پر ہے. یعنی وسائل موجود ہیں لیکن افراد معاشرہ ان کے استعمال سے واقف ہی نہیں تو وسائل کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہمارے پاس وسائل موجود ہیں تو ہمارے پاس اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے. دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جہاں قدرتی وسائل کی وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن وہ ترقی پذیر ممالک میں ہیں جن کے پاس بے انتہائی وسائل موجود ہیں، لیکن ان کا شمار جو ہے ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے. خود پاکستان میں بے شمار قدرتی وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم شدید معاشی بدحالی کا شکار ہیں کیونکہ یہاں پہ تعلیم کی کمی ہے. لوگوں کے پاس اس چیز کا شعور نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے قدرتی وسائل سے بھرپور استفادہ نہیں کر پاتے. اس کے برعکس جن ممالک کے پاس قدرتی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں وہ یا پھر بہت تھوڑی مقدار میں ہیں، انہوں نے تعلیمی ترقی کی بدولت انتہائی محدود قدرتی وسائل کے باوجود انتہائی تیزی سے ترقی کی منازل طے کی ہیں. وجہ صرف کیا ہے؟ صرف اور صرف تعلیم، کیونکہ تعلیم کی وجہ سے ان وسائل سے بھرپور استفادہ کرنے والی افرادی قوت پیدا ہوتی ہے. یعنی تعلیم سے افراد کے اندر تربیت پیدا ہوتی ہے، ان کو اس چیز کا شعور آتا ہے کہ ہم نے ان قدرتی وسائل کو کیسے مناسب طریقے سے استعمال کرنا ہے. اب ان ممالک میں امریکہ، سویڈن، برطانیہ، جرمنی، فرانس، جاپان، چین تعلیمی میدان میں تقریباً 100% کامیابی حاصل کی ہے اور اپنے وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ تعلیم پہ بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے. لہٰذا تعلیم کے اوپر اگر آج ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں جو ہے افرادی قوت کی صورت میں اس کا ریٹرن ملے گا. تعلیم کی جو معاشی فائدہ ہے اس پر اگر تحقیق کی گئی ہے تو دیکھیں کہ معاشیت کے جدید نظریات کی روح سے تعلیم انتہائی منافع بخش سرمایہ
سرمایہ کاری ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایک ناخواندہ اور بے ہنر شخص کے مقابلے میں پڑھا لکھا اور ہنرمند شخص معاشی لحاظ سے کئی گنا زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یعنی پڑھا لکھا انسان جو اگر مزدوری بھی کرے گا تو ایک ان پڑھ پرسن سے زیادہ ارن کرتا ہے یا زیادہ کماتا ہے۔ برطانیہ میں صنعتی انقلاب اس وقت شروع ہو سکا جب وہاں پڑھے لکھے مردوں کی تعداد 40% تک پہنچی۔ پاکستان میں یحییٰ حکومت میں جو ہے وہ جاپان کی اقتصادی ترقی کا آغاز بھی اسی وقت ہوا تھا جب ملک میں شرح خواندگی 40% سے بڑھ گئی۔ ان تاریخی واقعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اقتصادی ترقی کے لیے کم از کم 40% شرح خواندگی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم تعلیم میں اپنے آپ کو دیکھا جائے تو اگر ان تمام لوگ اپنے آپ کو تعلیم کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، ہماری شرح خواندگی نہیں بڑھے گی، تو اس وقت تک ہم تعلیم کے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے جب تک ہمیں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو اگر آج ہم تعلیم کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں جب اس کا پروفٹ ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے سوچ میں بھی تبدیلی آتی ہے اور وہ پھر اپنی بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ایک محقق جو ہے رابرٹ سولر نے امریکہ میں تحقیق کے بعد نتیجہ نکالا کہ انسانی وسائل کو ترقی دے کر فی کس آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ فی کس آمدنی سے مراد یعنی ایک پرسن کی ایک سالانہ جو آمدنی ہے وہ کتنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر تعلیم یافتہ افراد ہوں گے، چاہے وہ مزدوری بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں، تو ایک ان پڑھ پرسن کی نسبت ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے اس کی فی کس آمدنی ایک ان پڑھ پرسن سے زیادہ ہوگی۔ اسی طرح لارنس ہیڈلے نے پاکستان میں 1976 میں تعلیم کے نفع بخش ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے تحقیق کی، جس کے نتائج کچھ اس طرح ہیں کہ 20 برس کی عمر تک کے میٹرک پاس مزدور پیشہ لوگوں کی سالانہ آمدنی اس عمر کے ان پڑھ لوگوں سے 4 گنا اور پرائمری پاس مزدوروں سے 2.5 گنا زیادہ تھی، جبکہ 21 سے 30 برس کے گریجویٹ ان پڑھ مزدوروں کے تقریباً 15 گنا زیادہ کماتے تھے۔ یعنی میٹرک، ایف اے اور بی اے، اگر یہی تعلیم آپ کے پاس بیسک تعلیم ہی ہے تو آپ ایک ان پڑھ پرسن سے زیادہ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تعلیم کا ہمارے معاشیات کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اور اگر آج ہم تعلیم کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ڈبل ہو کے ریٹرن ملے گا۔ تعلیمی سرمایہ کاری کے اثرات۔ اب یہ تعلیم پر خرچ کیے جانے والا کہتے ہیں سرمایہ جو ہمیشہ شاندار جو ہے برگ و بار لاتا ہے، یعنی آپ کو بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے، اس کا ثمر ملتا ہے۔ چندرا کانت کے مطابق بڑے بڑے منصوبے از خود مکمل نہیں ہوتے، بلکہ انہیں وہی افراد مکمل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہم اپنے ملک میں پالیسیز بناتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں، ان کو اوپر اس وقت ہی عمل ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگوں کی کھیپ ہوگی۔ وہ پڑھے لکھے جو تعلیم یافتہ افراد ہوں گے وہ اس کام کو بہتر طریقے سے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تعلیم انسانی فلاح اور معاشی ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ تعلیمی سرمایہ کاری کی فوری اور دیر پا اثرات کا ہم یوں جائزہ لے سکتے ہیں کہ یعنی تعلیم میں سرمایہ کاری کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں کس طرح فائدہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ تعلیم کی بدولت نہ صرف قدرتی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے بلکہ نئے مصنوعی وسائل بھی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم کی بدولت صنعت و حرفت میں ترقی ہوئی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست و ریخت کا جو ہے شکار ہونے والے ملک جاپان نے اپنی شرح خواندگی کو بڑھایا اور اپنی افرادی قوت کو ہنرمند بنا کر ایک شاندار صنعتی انقلاب پیدا کیا۔ آج جاپان جو ہے صنعت میں سب سے آگے ہے اور وہاں پہ جو ہے شرح خواندگی تقریباً 99 پوائنٹ کچھ پہ یعنی 100% تک جا رہی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہنرمند افرادی قوت کی فراہمی جہاں مجموعی معاشرتی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہاں فرد کی انفرادیت کو بھی بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی ایک فرد کو پرسنلی بہت زیادہ فائدہ ہے اپنی تعلیم کا۔ ملک کے لیے تو افرادی قوت پیدا کر رہے ہیں، لیکن افرادی قوت بن کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت بہت اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں۔ تعلیم کی بدولت ہر شعبہ زندگی میں ترقی ہوئی ہے۔ مختلف پیشوں میں نئی ایجادات سے انقلاب آ چکا ہے، خاص طور پر صنعت اور زراعت بہت زیادہ آگے جا چکی ہیں۔ تعلیم معاشرتی یکجہتی کو فروغ دیتی ہے، معاشرتی روایات و اقدار کو دوسری نسلوں تک پہنچاتی ہے اور معاشرتی استحکام کا باعث بھی بنتی ہے۔ تعلیم سے فرد کی تخلیقی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی ہے، جمہوری قدروں کو فروغ ملتا ہے۔ تعلیمی سرمایہ کاری سے اگر ہم غفلت برتیں گے تو وہ قوم جو ہے صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتی ہے، یعنی جو تعلیم سے انکار کرتی ہے یا اسے غفلت برتی ہے اس کا نام و نشان اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ تعلیمی سرمایہ کاری کی بدولت جو فائدہ حاصل ہوتے ہیں ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ہمیں اپنی معاشرتی زندگی میں معاشیات کے حوالے سے یا کسی بھی اور فیلڈ میں جو ترقی ملتی ہے، جو کامیابی ملتی ہے، اس میں 100 گنا تعلیم کا جو ہے عمل دخل ہے۔ معاشرتی یکجہتی، جمہوری قدروں کو فروغ، فی کس اور مجموعی آمدنی میں اضافہ
علوم و فنون کے نئے افق غرض کے بے شمار فائد ہیں جو تعلیم کے ذریعے سامنے آتے ہیں، اور تعلیم سرمایہ کاری جو ہے ایک منافع بخش عمل قرار پایا ہے، اور اس کے اثرات سے ہر لحاظ سے پوری حیات انسانی پر چھائے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آج ہم تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں ملے گا، بلکہ اگر آج ہم تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، انویسٹ کریں گے، تو ہمیں دوسرے بزنس کی بجائے کی نسبت تعلیم کے بزنس میں زیادہ پیسہ یا زیادہ پروفٹ ملے گا، کیونکہ افرادی قوت پیدا ہوگی، وہ اپنے لیے بھی جو ہے اپنے خاندان کی کفالت کریں گے، اپنی ذاتی زندگی کو شعور کی طرف لے کر چلیں گے، اپنا لائف سٹائل امپروو کریں گے، اور اپنے ملک اور قوم کے لیے افرادی قوت بن کے اپنے ملک و قوم کی خدمت میں بھی سب سے آگے نمایاں سر انجام دیں گے۔